محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بعد ہم آج کے 16ویں پارے کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ 16ویں پارے کا مختصر خلاصہ اس طرح سے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا ذکر ہے، جبکہ انہوں نے اکٹھے سفر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی تھے اور ان کا کام اسلام کی تبلیغ تھا۔ وہ نبی تھے اور حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے راستے میں ایک نوجوان کو قتل کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وجہ پوچھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ وجہ پوچھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا سفر مزید جاری نہ رہ سکے، آپ کوئی بھی وجہ نہ پوچھیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ سفر جاری تھا، ان کو ایک ٹھکانے کی ضرورت تھی۔ انہوں نے بستی کے لوگوں سے کہا کہ ہمیں رہنے کی جگہ یا کچھ کھانے کے لیے سامان چاہیے، مگر بستی والوں نے صاف انکار کر دیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ایک بستی سے گزرے تو وہاں پر ایک دیوار گرنے والی تھی، جسے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے پکڑ کر مضبوط کر دیا اور اسے اس کی جگہ پر قائم کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی تھے اور وہ ظلم کو ہوتا نہ دیکھ سکتے تھے۔ نبیوں کی یہی فطرت ہے کہ وہ ظلم کو ہوتا نہیں دیکھ سکتے اور اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھا تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو اس کی وجہ بتا دیتا ہوں، لیکن اس کی وجہ کے بعد میں آپ کے ساتھ مزید سفر جاری نہیں رکھ سکوں گا، کیونکہ آپ نے پہلے ہی مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھ سے میرے کاموں کی وجہ نہیں پوچھیں گے۔ میں تو ہر کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے یہ وجہ بتائی کہ جب ہمارا سفر شروع ہوا تھا تو میں نے ایک کشتی کو نوجوان کا حوالے کیا تھا اور نوجوان کو اس کشتی کا حقدار قرار دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ اس ملک میں بادشاہ کشتیوں پر قبضہ کر لیا کرتا تھا، تو اس طرح سے نوجوان کو اس کے حصے کی کشتی نہ ملتی۔ چنانچہ دوسرا واقعہ یہ ہوا تھا کہ میں نے ایک نوجوان کو قتل کر دیا، وہ بھی اس لیے کیونکہ وہ نوجوان بڑا ہو کر اپنے والدین کے لیے ایک سرکش اولاد بنتا اور کافر بنتا اور اپنے والدین کے لیے ایذا کا باعث ہوتا۔ چنانچہ میں نے اسے قتل کر دیا۔ اب اسی اولاد کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو ایک اور اولاد عطا فرمائیں گے، اور جو کہ اللہ تعالیٰ کی تابع دار ہوگی اور والدین کا حکم مانے گی۔ اس کے علاوہ میں نے یہ کیا کہ جب ہم بستی سے گزرے تو میں نے ایک دیوار کو جو کہ گرنے والی تھی اسے مضبوطی سے کھڑا کر دیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا۔ ان کا باپ ایک نیک انسان تھا اور اگر بستی والے وہ دیوار کے گرنے کی وجہ سے خزانے کو دیکھ لیتے تو انہوں نے خزانے پر قبضہ کر لینا تھا۔ اس طرح سے یتیم بچوں کو ان کا حق نہ ملتا، جبکہ ابھی وہ چھوٹے ہیں۔ جب وہ بڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ خزانہ انہیں مل جائے گا۔ اسی لیے میں نے بستی والوں سے کوئی اجرت طلب نہ کی تھی۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے بستی والوں سے کوئی اجرت کیوں نہ مانگی۔ چنانچہ اسی 16ویں پارے میں جب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو ایک بادشاہ ذوالقرنین کا ذکر ہے۔ ذوالقرنین ایک اچھے انسان تھے اور انہوں نے اپنے بستی والوں کو، چاہے وہ مشرق میں ہوں یا مغرب میں ہوں، اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کی تھی۔ اس بستی کے لوگوں نے یاجوج اور ماجوج کا ذکر کیا تھا کہ وہ ہمیں تباہ کر دینا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ان کو اس سے بچانے کے لیے ذوالقرنین نے تانبے کو پگھلا کر پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ بنائی اور وہاں پر تمام بستی والوں کو قید کر دیا، اور قیامت کے دن وہ وہاں سے ہی نکلیں گے۔ چنانچہ جب ہم 16ویں پارے کا مزید تفصیل سے مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہاری طرح ہی ایک انسان ہوں، لیکن میرے اوپر وحی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتے ہیں
اس لیے مجھ میں اور تم میں انسان ہونے کے ناطے یہ فرق ہے۔ نیز تم اللہ تعالیٰ کے لیے نیک اعمال کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نبی اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرتے رہیں۔ اب وہ چاہے لوگ مانیں یا نہ مانیں، یہ ان کے ذہن پر منحصر کرتا ہے۔ چنانچہ جب ہم 16ویں پارے کا مزید مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے آگے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے نام سے ایک سورت نازل کی گئی ہے، اور اس میں سب سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، جو کہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ انہوں نے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ سے یہ فرمائش کی کہ مجھے ایک اولاد چاہیے، جبکہ میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں اور میرا جسم بھی کمزور ہو چکا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کی بوڑھی بیوی کو صحت مند بنا دیا، اور ان کے جسم سے حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی نبوت عطا فرما دی تھی، اور وہ بڑے ہو کر نبی بنے۔ چنانچہ جب ہم مزید مطالعہ کریں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام غسل کے لیے ایک کنارے پر گئیں تو وہاں پر ایک فرشتہ جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، وہ اللہ کے حکم سے نازل ہوئے اور حضرت مریم علیہ السلام کو ایک بیٹے کی خوشخبری دی۔ مریم علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں تو ایک پاک باز عورت ہوں، جبکہ مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا، تو میں کیسے ایک بیٹے کو جنم دے سکتی ہوں؟ فرشتے نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک نمونہ دکھانا چاہتے ہیں اپنی خدائی کا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، مریم علیہ السلام کو حمل ہو گیا، وہ پیٹ سے ہو گئیں تو وہ ایک درخت کے کنارے پر گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم درخت کے تنوں کو جھاڑو، اس میں سے تازہ کھجوریں گریں گی، وہ تم کھاؤ اور چشمے سے پانی پیو۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے تھے تو وہ ایک جگہ پر گئیں اور وہاں پر رونے لگیں اور درد ذرا سے رونے لگیں اور کہنے لگیں کہ کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو جاتی، لوگوں کو میرا نام بھی یاد نہ رہتا۔ مگر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بستی میں جانا تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ میں لوگوں کے سوالوں کا جواب کیسے دوں گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگوں سے یہ کہنا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر چھپ کر روزہ رکھا ہے اور کسی سوال کا جواب نہ دینا۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جب بستی میں آئیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں دیکھ کر حضرت مریم علیہ السلام پر لوگوں نے طعنے کسے اور کہا کہ اے مریم، نہ تو تیرا باپ بدکار تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی، پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ اے ہارون کی بہن۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی، تم میری گود میں موجود بچے سے پوچھ لو۔ بستی والوں نے کہا کہ ہم ایک بچے سے کیوں کر پوچھیں جو کہ بولنے کے قابل نہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام خاموش رہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے زبان پائی اور کہنے لگے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کتاب دیں گے اور میں بڑا ہو کر ایک نبی بنوں گا اور لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کروں گا۔ چنانچہ 16ویں پارے کی تفصیل سے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا کر بھیجا، تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا اور رہنمائی کے لیے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے 16ویں پارے سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے زبان پر صحیح بات جاری کرے، اور اگر کوئی خطا ہو گئی ہے اور کوئی بھول ہو گئی ہے تو اسے معاف فرمائے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔